تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں آخر میں الکحل کے بارے میں کلام چل رہا تھا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے پہلے، پھر انشاءاللہ میں الکحل کے احکامات عرض کرتا ہوں کہ وہی بات جو تھوڑا پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں انگور کی شراب جس کو خمر کہا جاتا ہے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو چونکہ اس کی ممانعت پر واضح طور پہ آیت قرآنیہ آ گئی جس کو آپ نص قطعی کہیں گے، واضح آیت کو نص قطعی کہتے ہیں، تو شراب یعنی خمر کی حرمت پر نص قطعی آ گئی ہے، لہٰذا اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے چاہے نشہ لائے یا نہ لائے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی شرابیں ہیں ان کے بارے میں جو مستند قول ہے فقہا نے اتفاق کیا ہے جس قول کے صحیح ہونے پر وہ یہی ہے کہ وہ شرابیں بھی منع ہیں، چاہے حد نشہ تک انسان پہنچے یا نہ پہنچے ان کا پینا بھی گناہ میں شمار ہوگا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں قرآن میں حدیث میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہوتی، لیکن فقہا اپنے اجتہاد سے اپنے قیاس سے اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، جیسے کہ الکحل ہے کہ الکحل اس زمانے میں اس طریقے سے ایجاد نہیں ہوئی تھی، نہ اس کے اوپر قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت وارد ہوئی ہے، نہ پہلے زمانے کے فقہا نے باقاعدہ اس پر کچھ کلام کیا۔ جب یہ تیار ہونا شروع ہو گئی تو علماء بعد میں علماء نے یقیناً اس کے اندر دیکھا کہ نشہ وغیرہ ہوتا ہے اور یہ شراب سے کشید کی جاتی ہے تو اس کو منع فرما دیا گیا کہ الکحل کا استعمال بالکل منع ہے، اور جو استعمال کرے گا گناہ گار بھی ہوگا۔ اگر خارجی استعمال کرے گا جیسے اسپرے سینٹ وغیرہ لگائے گا تو نماز بھی اس کی نہیں ہوگی۔ تو لوگ رکے، لیکن پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ عام ہونا شروع ہوئیں کیونکہ لوگوں کے پاس ہر ایک کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ہر جگہ علماء نہیں ہیں، ہر جگہ علماء کی تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے بغاوت کر دی کہ ہم نہیں مانتے اور سب استعمال کرنے لگے، بلکہ اصل میں ہوا یوں ہے کہ ہر جگہ عالم نہیں ہے، ہر جگہ سمجھانے والے نہیں ہیں، ہر جگہ لوگوں تک علم کی رسائی نہیں ہے یا ان کی علم تک رسائی نہیں ہے، لہٰذا وہ استعمال کرنا شروع ہوئے اور الکحل کا استعمال بہت زیادہ عام ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں اسپرے سینٹ کے اندر دیکھیں، دیگر اور مطلب باڈی اسپرے وغیرہ کے اندر، پھر ایلوپیتھک دوائیں ہومیوپیتھک دواؤں میں بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب فقہائے اسلام اگر کسی چیز کو منع کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر منع کرتے ہیں، یعنی جس کو اپنی رائے سے منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہی منع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے منع کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے منع کرنے کے باوجود بہت سارے لوگوں تک ہماری یہ ممانعت کی بات پہنچی ہی نہیں اور اب یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، تو پھر فقہا کا اپنا ایک طریقہ کار یہ ضرور ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم منع کر رہے ہیں وہ لوگوں میں کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ عام ہو چکی ہے تو یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی رائے کی وجہ سے کسی شخص کو گناہ گار قرار دیں اور اس کی نمازوں کی بربادی کا حکم دیں۔ لہٰذا پھر فقہا کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ایک چیز کو بہت زیادہ عام دیکھتے ہیں تو اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں، یعنی ناجائز اگر کہتے ہیں تو ناجائز کی رائے کو واپس لے کر اس کے جواز کا حکم دے دیتے ہیں، کیونکہ براہ راست قرآن حدیث نے منع نہیں کیا، ہم اپنی ذاتی رائے سے احتیاطاً منع کر رہے تھے، لیکن لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے تو پھر ان کو رعایت دے دی جاتی ہے۔ تو اس میں ضابطہ بس بنیادی یاد رکھیے گا کہ فقہا بھی وہیں اجازت دیں گے جہاں کسی چیز کو اپنی ذاتی رائے سے پہلے منع کیا تھا۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا اور وہ لوگوں میں چیز عام ہو گئی تو فقہا کہیں چلو اچھا اب ہم تمہیں جائز قرار دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے خمر ہے، شراب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں منع کیا، اب اگر بالفعل شراب بہت زیادہ عام ہو جائے تو قیامت تک یہ حرام ہی رہے گی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت زیادہ چونکہ عام ہو گئی چلو اجازت دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہیں اجازت دینے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں فقہا اپنی ذاتی رائے سے کسی چیز کو منع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو فقہا اپنی رائے کو اس لیے واپس لے لیتے ہیں کہ پھر اب اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں کیا، رسول نے منع نہیں کیا، ہم منع کر رہے ہیں اور ہم اپنی رائے سے پھر یہ کہہ رہے ہیں اپنی رائے سے کہ اگر ہماری نہیں مانو گے تو گناہ گار بھی ہوگے، تمہاری نمازیں برباد ہوں گی۔ تو پھر فقہا پسند نہیں کرتے کہ اپنی ذاتی رائے سے کسی کی نمازوں کی بربادی کا سامان کریں، تو وہ پھر اپنی رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور اس چیز کے لیے حکم جواز ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دو گروپ ہوں گے، ایک گروہ تو ایسا ہوگا جو انہی فقہا کی سابقہ رائے کا احترام کرتے ہوئے اس کو استعمال نہ کرے، اس کی مرضی یہ تقویٰ ہے کہ وہ کوئی کہے میں پرفیوم یوز نہیں کرتا ہوں، میں اسپرٹ یوز نہیں کرتا ہوں،
میں ایلوپیتھک کا علاج نہیں کراؤں گا، میں ہومیوپیتھک کا علاج نہیں کراؤں گا، صرف حکیموں سے علاج کرواؤں گا، کیونکہ اگرچہ فقہاء نے اس چیز کے عام ہونے کی وجہ سے اپنے رائے کو واپس لے لیا ہے، لیکن رائے غلط تو نہیں تھی، رائے تو بالکل صحیح تھی، وہ تو ایک اور حکمت کے تحت واپس لے تو ہم اسی پر چلیں گے، ٹھیک ہے، مرضی ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور فتویٰ چونکہ یہ آ چکا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال جائز ہے، لہذا اگر کوئی استعمال کرتا ہے، اسپریسنٹ، باڈی اسپریز یوز کرتا ہے، اسی طرح ایلوپیتھک علاج کراتا ہے، ہومیوپیتھک علاج کرواتا ہے، تو بالکل اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ فقہاء نے خود اس کے جواز کا حکم دے دیا ہے۔ لہذا اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی جگہ کسی امام صاحب کو دیکھا کہ انہیں اسپریسنٹ لگایا اور آ کے نماز پڑھائی تو کوئی پیچھے سے چلا جائے کہ نہیں جی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ اسپریسنٹ جو ہے الکوہل ہوتی ہے، اس میں الکوہل ہوتی ہے، الکوہل ناپاک ہے، انہوں نے ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے، ہم نہیں پڑھتے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کسی مسئلے پہ عمل اپنی ذات کے اعتبار سے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر فقہاء نے عام عمل کی اجازت دے دی ہو، جواز کا حکم دے دیا ہو، تو کسی اور پر اپنی رائے کو پھر مسلط نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کی وجہ سے آپ کسی بھی اس طرح تانہ زنی کریں کیونکہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ الکوہل کا استعمال جائز ہے، یعنی مختلف جیسے اسپریسنٹس وغیرہ کی صورت میں، یا ایلوپیتھک علاج، ہومیوپیتھک علاج کے شکل میں۔ ہاں یوں نہیں ہو سکتا کہ جیسے کوئی الکوہل لکوڈ ہے اور اس کو پیے خالی نشے حاصل کرنے کے لیے، یہ وہی صورت رہے گی کہ اس کو ابھی بھی ناجائز اور حرام کہیں گے، کیونکہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اس میں یہ عام نہیں ہوا ہے جس کو عموم بلوا کہتے ہیں، کہ ایک چیز بہت زیادہ عام ہو جائے تو کہتے ہیں اس میں عموم بلوا ہو گیا، تو یہ عموم بلوا اس میں نہیں ہے، لہذا اس کو ناجائز قرار دیا جائے گا۔ باقی جو چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں وہ آپ اس میں اسپریسنٹ کا یعنی الکوہل کا استعمال جائز ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک آخری بات اس میں عرض کر کے پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے کہ دیکھیں پچھلی امتوں میں شراب بعض امتوں میں حلال رہی ہے، جائز رہی ہے، شروع اسلام میں بھی شراب کے پینے کا جواز تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے کہ بعض شریعتوں میں شراب حرام ہے، بعض میں حلال ہے، لیکن نشہ ہر امت میں حرام رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور اب قیامت تک نشہ کسی بھی صورت میں حلال قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر پچھلی کسی امت میں آپ یہ پڑھیں کہ وہاں شراب پینے کی اجازت تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی اجازت تھی کہ حد نشہ تک نہ پہنچے، ورنہ نشے کی اجازت کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی ہے، کیونکہ نشے میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، اس میں قتل و غارت بھی ہو جاتے ہیں، اس میں زنا بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کسی کی ذلت اور بے عزتی کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خراب کام کی اجازت مرحمت فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو جائز قرار دیا ہے اور اس کی زیادہ مقدار میں بگاڑ ہے تو اس کا مطلب پھر کم مقدار میں اس کو جائز قرار دیا ہے، زیادہ مقدار منع ہی تھی۔ تو حد نشہ تک یعنی نشے تک پہنچ جانا ہر امت میں حرام تھا۔ پچھلی امتوں میں اگر شراب پینا حلال ضرور تھا جب تک کہ وہ حد نشہ تک نہ پہنچے، لیکن ہماری اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے واضح فرما دیا کہ چاہے نشہ آئے یا نہ آئے شراب پینا بالکل منع ہے، اور یہ بہت ہی افضل حکم ہے۔ پہلے تمام احکام بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں اور بالکل افضل ہیں اپنے اپنے مقام پر، لیکن یہ بہت ہی ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ہر طریقے سے بڑا ہی محتاط، یعنی اس میں احتیاط کے پہلو بہت ہی زیادہ ملحوظ رکھے گئے کہ کسی بھی طریقے سے انسان کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے کہ اس کی عادت پڑ کر بعد میں وہ حد نشہ تک پہنچ جائے۔ تو آپ غور کریں کہ ہمیں اللہ نے ایک بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا ہے۔ پچھلی قوموں کے لیے شراب کو حلال قرار دے کر اور نشے کو حرام قرار دے کر ایک بہت بڑی آزمائش رکھی گئی تھی کہ شراب پی لو لیکن نشہ نہ کرنا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کیونکہ جب آدمی شراب پیے گا تو کیسے اپنے آپ کو نشے سے بچائے، تو ایک امتحان تھا بہت بڑا۔ اور ہمارے لیے جب شراب پینا ہی حرام قرار دے دی بالکل، تو جہاں پیئیں گے نہ نشہ آئے گا، تو پھر ہمارے لیے آزمائش بہت کم ہے۔ اس میں کرم ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوا ہے، لیکن بہرحال آج کل بہت ساری جگہوں پر شراب پینے کو ایک فیشن سا بنا لیا گیا ہے، اور بعض محافل ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شراب نہ پینے والا جوکر سا محسوس ہوتا ہے کہ بے وقوف لوگ آ گئے کہ یہ شراب تک نہیں پی رہے، اور پیتے بھی وہ لوگ ہیں زیادہ تر کہ جو قوم میں بڑی ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو یہاں اس طرح کے الفاظ بھی سنے گئے، جی یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے،
اچھا جی، اگر آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو منع کرنا ہی چھوڑ دیا جائے. تمام لوگوں کے معاملات، ہر شخص کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہی ہوتا. تو اس کا مطلب کہ نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ کیوں بھیجا تھا؟ کیا وہ دوسروں کے معاملے میں دستدرازی کر رہے تھے؟ بھائی ان کا فرض ہی یہ تھا کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکیں گے. ہر شخص کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے ہوتا ہے، یار مجھے منع نہ کرو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. یہ تو پتہ چلے گا کہ میدان معاشر میں رب کا معاملہ ہے. کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، یا ہم نے کوئی ایسا سرٹیفکیٹ اللہ کی بارگاہ سے لے لیا کہ ہم شراب پیتے رہیں اور میدان معاشر میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا چھوڑ دو، جانے دو، اس کو تو جانے دو. کیوں جانے دو؟ اللہ تعالیٰ کے واضح فرمان نشان موجود ہیں، سخت عذابات کی وعیدیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شراب کا ایک گھونٹ پیے، یعنی شراب پیے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. پھر شراب پی لے، پھر 40 دن کے لیے اس کی توبہ، اس کی عبادات کوئی قبول نہیں ہوتی ہیں. پھر اگر وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، پھر اگر توبہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پھر اگر وہ شراب پی لے تو پھر 40 دن کے لیے اس کی عبادات ساری غیر مقبول ہو جاتی ہیں. پھر اگر وہ توبہ کر لے قبول کرے گا. اس کے بعد اگر شراب پی لے پھر توبہ کرے، سرکار فرماتے پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہے حدیث میں کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا رہے گا. جب تک انسان موت کی غشی میں نہیں آ جاتا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ 3-4 بار جب شرابی توبہ کر لے، اس کے باوجود شراب پیتا ہے تو بسا اوقات اس کے بعد پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. یہ اشارہ کرنا مقصود ہے. تو اس لیے جتنے بھی شراب پینے والے ہیں، چاہے وہ شوقیہ پیتے ہوں، چاہے دکھاوے کے لیے پیتے ہوں، چاہے وہ نشے کے طور پہ پیتے ہوں، اس کی چسکیاں شاید یہاں مزیدار ہوں، اس کے بعد طبیعت پر طاری ہونے والا کیف و سرور چاہے کتنا ہی مزہ دیتا ہو، لیکن شدید ترین عذاب ہے. اتنا سخت عذاب ہے کہ جب انسان مرے گا قبر پہ، اس قبر میں اس پہ سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈسیں گے. اور شرابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انہیں جہنم میں جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا. تو بڑے اسٹائل سے پکڑتے ہیں پیگ وغیرہ اور بڑے اسٹائل سے پی رہے ہوتے ہیں شرابیں، اور بڑے اپنے آپ کو قابل فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے انسان کہ میں کتنے اسٹائل سے شراب پی رہا ہوں جی ہاتھ میں. تو یہ سارا اسٹائل جہنم میں جا کے نکلے گا کہ وہاں اسٹائل کچھ اور ہی ہوں گے. وہاں پہ پھر خون اور پیپ پینا پڑے گا، اور وہاں پہ کس قدر کراہت ہوگی آپ اندازہ کریں، اور کس قدر ندامت اور شرمندگی ہوگی انسان کو. تو اس لیے یہ دنیا کے پیچھے چلنا اور جو آپ کے ساتھ نہ چل رہا ہو اسے نگاہ حقارت سے دیکھنا یہ قطعاً غیر مناسب ہیں. جن کو آج ہم نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں، کل یہ جب عزت اور سکون سے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل کر رہے ہوں گے تو ہمیں رشک آئے گا. ہم کہیں گے کاش ہم دنیا کے ہر آسائش سے دور ہو کے اس طرح کا انعام حاصل کر لیتے. لیکن پھر پچھتانا کیا نافع ہوگا میدان محشر میں، بلکہ موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی بس پھر پچھتانا بیکار ہے. اس لیے ہمت کرنی چاہیے، جو کوئی شراب پیتا ہو اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے، اس کے غضب سے ڈرے، اس کے عذاب سے ڈرے، اور لوگوں کی مروت کی پرواہ نہ کرے. کون آپ کو کیا کہتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے. ہزاروں لوگ ایسے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں باعزت بھی ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، باعزت ہیں، بڑے بڑے مقام پہ فائز ہیں، ڈرنک نہیں کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا احساس کمتری ہے، اصل میں یہ آپ کا احساس کمتری ہے، اور آپ سمجھتے ہیں شاید اپنے اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے ہاتھ میں شراب پکڑ لیتے ہیں کہ شاید اس سے میں تھوڑا بڑا سا نظر آنے لگ جاؤں گا. اور وہ جو ایک مطلب اپنے آپ کو ہم پست سا سمجھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے پیچھے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس احساس کو ختم کرنے کے لیے بعض اوقات ہم گلاس پکڑتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر لوگوں کی نگاہوں میں کوئی مقام بنا بھی لیا، اس سے ویسے تو کوئی مقام بنے گا بھی نہیں. اگر آپ ایک ایسی محفل میں سب پی رہے ہیں تو کیا آپ کو پینے کے کہیں گے ارے واہ آپ تو شراب پی رہے ہیں، واہ بھائی واہ 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 واہ. ایسے تو کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی آپ کو نہیں سراہے گا، کچھ نہیں. بس وہ جو آپ ان کی محفل کا حصہ بننے کے لیے ایک کوشش کر رہے ہیں، یا اگر اس کو شراب کو استعمال نہ کریں تو آپ کو ایک احساس کمتری سا ان کے درمیان محسوس ہو رہا ہے، اس احساس کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس احساس کو ختم کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی ایسا وصف پیدا کرے کہ اس وصف سے اس کو عزت حاصل ہو، اور وصف بھی جائز ہو، عزت حاصل ہو تو لوگ اس کے اس وصف کو دیکھیں اور کسی چیز سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہی نہ کریں. تو انشاءاللہ پھر بالکل
آپ جائز طریقے سے اپنے تمام جو باطن کے اندر احساس کمتری ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال دنیا تو گزر ہی جانی ہے۔ جو شراب پی رہے ہیں وہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں، انہیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، اور کتنا عرصہ باقی ہے، تھوڑی سی مدت باقی ہے۔ اس میں بھی اگر شراب کے اندر منہ ڈال کر رکھیں گے تو کیا ہوگا، پھر آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ وہ وقت بھی فوراً گزر جائے گا جو تھوڑا بہت زندگی کے اندر وقت بچا ہے۔ تو کم از کم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور شراب کی بوتل توڑ دیں، گلاس توڑ دیں، پھینک دیں اس کو۔ اور جو باقاعدہ شراب کے جوئے اڈے چلا رہے ہیں ان کو خود شرم کرنی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو شرابیں بنا بنا کے تیار کر کے دے رہے ہیں۔ اس میں بعض اوقات دیکھیں زہریلی قسم کی شراب بھی بن جاتی ہے اور پی کے کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ شراب پی کے موت، کتنی خطرناک موت ہے، آپ اندازہ کریں، شراب پی کے موت آ گئی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی، پیٹ میں ناپاک مشروب لے کر انسان قبر کے اندر چلا گیا، کتنا برا انجام ہوگا۔ تو ایک تو پینا ہی برا ہے، اور ایک ہے پلانا، باقاعدہ لوگوں تک اس کو فراہم کرنا اور اس کا ذریعہ اور سبب بن جانا۔ جتنے لوگ شراب پیتے رہیں گے سب کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا۔ اس لیے اس پر بھی ذرا غور کرنا چاہیے، اپنی جان چھڑا لیں۔ دنیا کے اندر تھوڑا نقصان ہی ہوگا نا، جان چھڑائیں فوراً اس قسم کے کاروبار سے، اس قسم کی گندگیوں سے، اور اپنے اللہ سے لو لگائیں، یہی سب سے بہتر ہے۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، کچھ سمجھ جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھتا تو پھر وقت سمجھا دیتا ہے، حالات سمجھا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کی سوچ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری یا معذرت کے ساتھ ڈیڑھ ہوشیاری اپنے مقام پر، اور قرآن و حدیث کا حکم اپنے مقام پر۔ آپ کی سمجھداری سے قرآن نہیں بدل جائے گا، آپ کی ہوشیاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تبدیل نہیں ہو جائیں گی، آپ کی عقل مندیوں سے، آپ کے چرب زبانی سے اور سامنے والے کو دلائل دے کے خاموش کر دینے سے تمام اخروی نتائج نہیں تبدیل ہو جائیں گے، وہ ویسے ہی رہیں گے جیسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے چاہا ہے اور فرما دیا ہے۔ لہٰذا یہ سب بیکار باتیں ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اس چیز سے باہر نکلیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگلا باب دیکھتے ہیں، باب غسل المرأة اباح الدم عن وجهه، اس بات کا باب کہ عورت کا اپنے والد کے چہرے سے خون کو دھونا، یعنی اپنے والد کے چہرے سے خون کو دھونے کا باب، یہ انشاءاللہ ہم اس پر کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ